قوم کا حال نہ سیرت نہ صورت نہ خال و خط، تیرا نام محبوب گفتن غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقہ اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ میرے خلفاء کے طریقوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں کو بھی سنت کہا اور خلفاء کے کام کو بھی۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو پیغمبر کرے وہ بھی سنت اور جو خلفاء کرے وہ بھی سنت۔ اللہ الصمد، کس قدر نزدیک ہے آب حیات، ایک ذرا گردن جھکائی پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی دلیل سنت پر عمل ہے۔ ہم عشق رسول کا صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے پیار کرے گا وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی جو نبی کا تابعدار ہے، فرما بردار ہے، جانثار ہے، صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ سراپا اظہار ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تربوز آیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ چھری لے کر بیٹھ گئے اور فرمایا ایھا المحدثون ایھا المتعلمون ایھا الاحباب بینوا کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بتاؤ حضور نے تربوز توڑ کر کھایا یا کاٹ کر؟ سب نے کہا لا نعلم لا ندری لا نحفظ، ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا ایھا الاخ یا ایھا المحب وارجع الى بیتک لا آکل ابدا خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تربوز نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ میرے پاس سے اپنے گھر، کیونکہ اگر میں توڑ کر کھاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کر کھایا ہو، اور اگر کاٹ کر کھاتا ہوں تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر کھایا ہو۔ میں خلاف سنت ہاتھ اٹھانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی محبت تھی کہ سنتوں پر عمل کرتے تھے، سنت کے خلاف جانے سے ڈرتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی کا حال دیکھیں کہ ہم سے کتنی سنتیں چھوٹتی ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ عطاء اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نبی کو نعوذ باللہ ریٹائر کر دیا ہے اور خود میں نبی بن رہا ہوں، پیغمبر نے دین الہی پورا نہیں کیا، میں کر رہا ہوں۔ در حقیقت وہ قرآن حدیث کو پسے پشت ڈال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا دین وہ ہے جو میں بنا رہا ہوں، اور اسی کو تو مداخلت فی الدین کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک اسلم وجہ اللہ، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے،
ریاکاری دنیا سازی کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرا وہ ہوا محسن، یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پر کرے، یعنی اس کا عمل خود ساختہ طرز پر نہ ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے طریقے پر ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو۔ نیز اخلاص کا تعلق قلب سے ہے، اور دوسری شرط یعنی موافقت شرط کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ جب دونوں شرطیں پائی جائیں تو انسان کا ایمان کامل ہو گیا، اور اگر اخلاص نہ رہا تو منافق ہو گیا، اور اتباع شریعت فوت ہو گئی تو گمراہ ہو گیا۔ شریعت میں کمی کرنا بھی جرم ہے، مثلا 2 رکعت کو 3 سمجھ کر پڑھے، اور بڑھانا بھی جرم ہے، مثلا 4 کو 5 پڑھے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کثرت عمل کا اس میں ذکر نہیں ہے بلکہ اچھا عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ان 2 چیزوں میں سمٹ کر آ گئی، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 حسن عمل یعنی اتباع سنت۔ حیدر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت سلاطین ترکیہ میں سے کسی بادشاہ کی یوں بیان کی ہے کہ قسطنطنیہ میں وزیر اعظم کی سواری جا رہی تھی، اور حسب دستور امراء کا ایک آدمی ہٹو بچو کا غل مچاتا ہوا آگے آگے جا رہا تھا۔ ایک عرب کو ذرا ہٹنے میں دیر ہو گئی تو آگے چلنے والے وزیر نے اس کو ہینٹر رسید کر دیا۔ سلطان المعظم کے اجلاس میں پیش ہوا تو سلطان نے فرمایا واقعی انہوں نے بڑا جرم کیا، لیکن میں اطلاع کیے دیتا ہوں اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو میں ان کا جوتا سر پر رکھ لیتا، اس لیے کہ وہ دار محبوب یعنی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ آج لوگ مکہ مدینے والوں کو برا کہتے ہیں، ارے جب ایمان کہیں نہیں ہوگا تو اسی سرزمین پر ہوگا، اور دجال اس سرزمین پر نہیں پہنچ سکتا۔ حیدر لیث بن سعد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ ایک واقعہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سنت کے پابند تھے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، اس وقت ایک عجمی رئیس بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے کے درمیان آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ خادم نے کہا یہ عجمی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے یہ فعل مناسب نہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سے کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، آج شادیوں میں اور دعوتوں میں کتنی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں، اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ چاول پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، روٹی جوتیوں سے مسلی جا رہی ہے، اور کھانے میں سے اچھی اچھی بوٹیوں کو بغیر کھائے پھینک دیتے ہیں، یا ایک آدھا مرتبہ ادھر ادھر سے کھا کر پھینک دیتے ہیں اور اچھی طرح صاف کر کے نہیں کھاتے۔ یاد رہے ناقدرے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاملات طے کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہر گئے، اور جو صبح کے وقت مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے جانے لگے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پڑلی تک تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا بالکل ناجائز ہے اور ٹخنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آدھی پنڈلی تک اپنا ازار رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ جناب عربوں کا دستور یہ ہے کہ جس شخص کا ازار اور تہبند جتنا لٹکا ہوا ہو اتنا ہی اس آدمی کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ سردار قسم کے لوگ اپنے ازار کو لٹکا کر ہی رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنے ازار اس طرح اونچی پہن کر ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی وقعت نہیں ہوگی اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے چچا زاد بھائی کی بات سنی تو ایک ہی جواب دیا، فرمایا لا هكذا ازارت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اپنا ازار اس سے نیچے نہیں کر سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی تھا۔ یعنی اب یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میری عزت کریں یا بے عزتی کریں، جو چاہے کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار دیکھ چکا ہوں، آپ کا جیسا ازار ہے ویسا ہی رہے گا، میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک ایک سنت قیمتی ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ ہمیں بھی سنت کے مطابق اور آپ کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔